ہمارے بہت سارے احباب ہیں، تبلیغی جماعت کام کرتی ہے ملک کے اندر، آپ سبھی جانتے ہیں، چلت پھرت ہے، بہت جماعتیں نکلتی ہیں، سب کچھ ہے۔ بہت سارے ہمارے اپنے حضرات دیکھ کر کہتے ہیں ہماری جماعت میں کوئی کام نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا، یہ بات کہتے ہیں۔ میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ دیکھیے کہ اہل حدیثوں کو جتنا کام کرنا چاہیے، جیسا کرنا چاہیے، یقیناً وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں، اس میں مجھے کوئی شبہ نہیں، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ ابھی نماز مغرب سے پہلے ذمہ داران کی مجلس میں بھی میں نے بات کہی کہ اس جمعیت اہل حدیث کا وجود اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر اہل حدیثوں نے دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کیا یا نہیں کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ اہل حدیثوں کا کام الگ ہے، کام کرنے کے طریقے الگ ہیں۔ ہاں، دوسروں کی طرح کام کرتے نظر نہیں آتے تو لوگ یہ سمجھتے کام نہیں ہو رہا ہے۔ اس ملک کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھیے، اللہ کا فضل و کرم ہے، جس قدر مضبوط اور پائیدار کام کتاب و سنت کی دعوت کے لیے، اللہ کی کتاب نبی کی حدیث سے جوڑنے کے لیے اہل حدیث حضرات کی طرف سے ہوا ہے، دوسرے مکاتب فکر کی طرف سے ایسا کام نہیں ہوا ہے۔ یہ ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ کتاب و سنت سے جوڑنے کے لیے جو کام اہل حدیثوں نے کیا، اس قسم کا کام کہیں اور نہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بڑے واقعات اس ملک کی تاریخ کے اندر بھی ہیں۔ خود اس ملک کے اندر میں آپ کو بتاؤں، مہاراشٹر کا ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور، بڑا اہم واقعہ ہے، بہت کم مشہور واقعہ ہے۔ وہ کیا تھا؟ اہل حدیثوں نے کتنی قربانی دی آپ کو معلوم ہے؟ اہل حدیثوں کے علماء قریے جاتے تھے، قریہ جاتے تھے، وہاں کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو حدیث سنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو مہاراشٹر کے ایک علاقے کا واقعہ۔ گئے ایک اہل حدیث عالم دین، پوچھا اس بستی کا سرپنچ کون ہے؟ کہا فلاں ہے۔ کہاں ہے؟ کہا کھیت میں ہیں۔ گئے، جا کر دیکھا تو کھیت میں ہل چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں حدیث رسول بخاری پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، جائیے آپ یہاں سے۔ بیٹھے رہے، انتظار کرتے رہے، ہل چلا کر واپس لوٹ کر آئے۔ کہا اب سن لیجئے۔ کہا تھک گیا ہوں، اب نہیں سن سکتا، مجھے ہل جوتنا ہے۔ سوچتے رہے کیا کروں، سرپنچ سنے گا، عوام سنے گی، اور سرپنچ ہی سننے کے لیے تیار نہیں تھا، عوام کیا کرے گی، سنانا ہے۔ دیکھا وہ جب ٹریکٹر چلاتا تھا نا تو ریڈیو اپنا لگا لیتا تھا جس پر وہ جو ہے چلتا تھا۔ کہا اچھا ایک کام ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جب تک ہل چلاتے رہیں، مجھے صرف اس کی اجازت دیجئے کہ ریڈیو کے بجائے میں آپ کو جو ہے کچھ باتیں سناتا ہوں۔ کہا آپ کے کام میں کوئی ڈسٹرب نہیں ہوگا، آپ چلتے رہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ آدمی ہل چلا رہا ہے، اپنے بیل لے کر وہ ہل چلا رہا ہے پیچھے سے، یہ صاحب جو ہے بخاری لے کر اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور پڑھ کر اس کو، وہ زمین کو جوت رہا ہے یا اس کے دل کو جوت رہے ہیں، وہ زمین کی کھیتی کر رہا ہے یا اس کے دل پہ دین و ایمان کی کھیتی کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، پورا دن صبح سے شام تک وہ گھوم رہا ہے، گھوم کے کھیتی کر رہا ہے، اور یہ حدیث رسول لے کے سنا رہے ہیں کہ اس بندے کو حدیث رسول کا پیغام پہنچ جائے۔ ایک دن گزرا، اس کو شرم آئی، کہا کوئی آدمی اللہ کے رسول کی بات سنانے کے لیے اتنا میرے پیچھے پڑا ہے، میرے لیے لائق نہیں کہ میں اسے کہوں۔ کہا آئیے بیٹھیے، میں سنوں گا اب آپ سے۔ بیٹھ کر اطمینان سے سنایا۔ اللہ کا فضل و کرم، اللہ تعالیٰ نے، سنانے والے کا اخلاص ہے اور سننے والے کے دل میں بھی اخلاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو بدل دیا۔ اس سرپنچ نے پھر کہا مولانا آج کے بعد آپ کو میں پوری بستی میں اللہ تعالیٰ کا دین کا پیغام پہنچانے کے لیے، مدد دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، اہل حدیثوں نے ایسے زمین پہ اتر کر وہ پائیدار کام کیا۔ آپ کو میں بتاؤں، تبلیغی جماعت کی چلت پھرت، اللہ تعالیٰ ان کی چلت پھرت میں کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق برکت عطا فرمائے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے کہوں گا، اہل حدیث علماء کی خدمات آج بھی اتنی تابناک ہیں کہ اس کی کوئی مثال آپ کو ہندوستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ملے گی۔ آپ کو معلوم ہے اہل حدیث علماء کیا کرتے تھے؟ آتے تھے، اپنی بستی سے نکل جاتے، اور نکل کر آتے اور آ کر قریوں میں آ جاتے، بستی میں آ کے رک جاتے، بیٹھ جاتے، بستیوں میں ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئے، بستی میں بیٹھ گئے۔ کیا کرتے تھے؟ بستی والے، کھیتی باڑی کرنے والے لوگ، صبح سے لے کے شام تک وہ محنت مزدوری کرنے والے، شام میں جب لوٹتے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر لوگوں کو حدیث پڑھاتے، عقیدہ پڑھاتے، توحید پڑھاتے، بدعات سے روکنے والی باتیں پڑھاتے، ایسے ہی کرتے ہوئے شام میں درس دیتے، صبح میں درس دیتے۔ یہی کرتے کرتے اہل حدیث علماء نے اپنے گھروں سے زیادہ باہر زندگیاں گزاری۔ میں آپ کے سامنے، ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں اگر وہ یاد رکھے ہو تو ان کو پتا ہوگا
آپ کے کرنول اور اس کے اطراف کے علاقوں قریوں کے اندر بھی، بنگلور اور اس کے اطراف بھی ہمیں معلوم، جنوب کے کئی ایسے علاقے ہیں جن میں پنجاب کے علاقے سے علماء اہل حدیث آتے تھے اور آ کے بیٹھ کر یہاں کام کرتے تھے. آپ کے اپنے شہر کے مولانا عبدالعزیز کرنولی رحمت اللہ علیہ نے بھی، آپ دیکھیں آس پاس کے جو قریے کے بزرگوں سے پوچھئے، ہفتے ہفتے ڈیرا ڈال کے بیٹھتے، لوگوں کو پڑھاتے سکھاتے. یہ جماعتیں عوام کی، ان پڑھوں کی، یا پھر یہ کہ بے علم لوگوں کے نکال کر جو لے جاتے ہیں. ہمارے پاس کام کا طریقہ یہ کہ دعوت کا کام عالم کیا کرتا ہے، اور ہمارے علماء نے وہاں جا کے ڈیرے ڈالے اور بیٹھ کر وہاں کام کیا. نیا زمانہ ہے، ہم جیسے لوگ آتے ہیں 2 گھنٹے رہتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. ہمارے اسلاف ایسے یقیناً نہیں تھے. ہمارے مسائل اپنی جگہ، ہم اپنے حالات کے حساب سے کام کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس ملک میں علماء اہل حدیث کی جو خدمات ہیں اس قدر تابناک ہیں کہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کتاب و سنت کی تعلیمات کو زندہ کرنے میں اہل حدیث علماء کا بہت بڑا کردار ہے.